السلام علیکم، میں ہوں دلشاد نسیم اور چینل ہے غزالہ رشید کا۔ ملاقات ہے بازگاہ نذیر سے، ایک منموہنی خوبصورت شخصیت کی مالک ہماری پیاری سہیلی بازگاہ نذیر جب تک پاکستان میں تھی تو بازگاہ گیلانی تھی، جب وہ چلی گئیں امریکہ تو ہو گئیں بازگاہ نذیر۔ بازگاہ نذیر، جس کو ہم صرف بازگاہ ہی کہیں گے، ایک ایسی خوبصورت روحانی پر نور شخصیت کا نام ہے جو جیسی دل سے ہے ویسے ہی چہرے سے ہے، جس سے بات کر کے لگتا ہے دنیا میں تو کوئی غمی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہمت بندھانے میں، حوصلہ بڑھانے میں کیا بات ہے، تمہارے تو لفظوں میں جادو ہے بازگاہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر، یہ اس کی فیملی فوٹو ہے، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ ہسبینڈ ہے، بیٹا ہے اور بیٹی ہے۔ اور بات میں کروں گی بازگاہ کی تو قدردان، مہربان قسم کی شخصیت بازگاہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ جو کہ مجھے بہت خوشبودار سا لگتا ہے اور مجھے کبھی نہیں بھولتا۔ کچھ ایسا ہوا کہ اچانک امریکہ سے بازگاہ آئی، مجھے غزالہ نے بتایا کہ بازگاہ آئی ہے۔ میں نے کہا اچھا، اب صبح صبح ان سے ملنے جانا ہے محترمہ سے، اب کچھ ہے نہیں میرے پاس، صبح 8 بجے میں کیا لے کے جاؤں؟ میں نے اپنے چھوٹے سے باغیچے سے چند موتیے کے پھول توڑے، گجرا بنایا اور لے گئی۔ وہ پھول، وہ کلیاں، وہ خوشبو، وہ شاید ہمارے احساس میں آج بھی زندہ ہیں۔ کیوں بازگاہ؟ کیونکہ بازگاہ بھی جب ملاقات ہوتی ہے ان پھولوں کا ذکر کرتی ہے، اور مجھے بھی وہ کبھی نہیں بھولا۔ اور اب میں مائک دوں گی غزالہ کو۔ غزالہ جو کہ بازگاہ کی کچھ چیزیں ہمیں پڑھ کے سنائیں گی، کچھ اشعار سنائیں گی، کچھ نظمیں سنائیں گی اور کچھ باتیں کریں گی، کیونکہ غزالہ، بازگاہ دو ایسی بہنیں ہیں جو لگتا ہے کہ ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی ہیں۔ جی غزالہ رشید۔ شکریہ دلشاد، اور السلام علیکم دوستوں۔ بہت سے بیتے دنوں کی یاد آئی، آج تیری کمی میں کیا کچھ تھا۔ بہت اچھا لگا، ایسا لگا کہ ہم سب پھر سے سٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، اور یہ بیٹھک بھی ایک دن ضرور لگائیں گے کہ ہم بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کبھی شعر و شاعری ہوتی تھی، کبھی افسانے پڑھے جاتے تھے۔ بہت اچھے دن تھے وہ، اور ایسا لگا فلم سی میری آنکھوں میں گھوم گئی۔ اور یقین کریں کہ اس چینل کو بنانے میں میرے ان دوستوں کا اور میرے بہن بھائیوں کا، بلکہ بھانجے بھتیجوں کی بھی بہت پارٹیسپیشن ہے۔ میں تو شاید اب آرام ہی کرنا چاہ رہی تھی۔ بندہ جب جاب کرتا ہے پھر گھر میں بیٹھتا ہے تو اس کا دل نہیں چاہتا اتنے لمبے سفر کے بعد۔ لیکن بہت شکریہ کہ ان اداروں کا جہاں سے میں نے یہ سفر شروع کیا اور بہت کچھ سیکھا بھی، اور یہ خود اعتمادی ریڈیو پاکستان کی ہی دی ہوئی ہے کہ ایک عرصے سے جب میں وہاں کالم پڑھتی تھی اور شاعری، افسانے، بہت کچھ، اور بازگاہ کیونکہ بہت سالوں پہلے امریکہ کے شہر ڈینور میں شفٹ ہو گئی تھی، پھر شادی وہیں ہوئی، پھر بچوں کی مصروفیت، تو وہ اپنی چیزیں ڈائری میں تو رکھتی ہے، ہم تک کمی آتی ہیں اس کی چیزیں، اور میرے پاس اگر کوئی مجھے اس کی نظم ہاتھ لگ جائے تو پھر بھلا میں آپ تک کیسے نہ پہنچاؤں۔ اور جب اتنا اچھا موقع ملے تو یہ اور آسان ہو جاتا ہے کہ دل کی بات جو ہے وہ آپ تک بھی آ جائے، اور بازگاہ کے لیے بھی تو حیرانی کا باعث ہوگا۔ نظم کا عنوان ہے تم سنگ۔ تمہارے پیار نے کتنا بدل دیا ہے مجھے، تمہارے پیار نے کتنا بدل دیا ہے مجھے، خود بھی حیران ہے دل، آئینہ بھی ساکن ہے، خود بھی حیران ہے دل، آئینہ بھی ساکن ہے، دنوں رات کا فرق مٹایا تم نے، دنوں رات کا فرق مٹایا تم نے، جیسا چاہا ویسا ہی بنایا تم نے، ویسا ہی بنایا تم نے، کاش کہہ دوں میں تمہیں آج کی شام، کاش کہہ دوں
میں تمہیں آج کی شام، تم بھی محسوس کرو تنہائی، تم بھی محسوس کرو تنہائی، جو بھی زنجیر تم نے پہنائی، جو بھی زنجیر تم نے پہنائی، میں نے پائل کی طرح چھنکائی، میں نے پائل کی طرح چھنکائی، میں نے پائل کی طرح چھنکائی۔ مجھے یقین ہے آپ کو بھی باسغہ کی شخصیت کا یہ پہلو حیران کر دے گا، اور خود اسے بھی، کہ میں نے یہ کیسے سنبھال کے رکھی ہے۔ اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا ایسی ہی کوئی بات، ایسی کوئی شاعری جو آپ کا بھی دل چاہے کہ ہم شیئر کریں اپنے چینل پر، تو میں حاضر ہوں، میرا چینل حاضر ہے۔ اور دوستوں، آؤ پھر سے ملنے کا ارادہ کر لیں۔ بہت شکریہ۔ اپنی میزبان غزالہ رشید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔